الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، اس حقیقت میں کچھ شک نہیں کہ ساری انسانیت میں اتنا زیادہ بگاڑ تھا کہ اس کی اصلاح کے لیے، بہتری کے لیے آخری نبی کی بعثت جو تھی وہ لازم تھی، اور اللہ تعالیٰ اس کائنات پہ رحم فرماتا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین کو بھیجا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے خطباء اور واعظین صرف بگاڑ ہی بیان کرتے ہیں۔ عربوں میں کچھ محاسن بھی تھے، کچھ اچھائیاں بھی تھیں، لیکن ان اچھائیوں کو درست جہت دینے کی ضرورت تھی، ان کی انٹینشن کو درست کرنے کی ضرورت تھی۔ میں مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی۔ عرب جو تھے وہ بہادر بڑے تھے، بہادری تھی ان میں، کئی سال جنگیں ہوتی تھی، لڑائیاں ہوتی تھی۔ ظاہر ہے لڑتا بہادر آدمی ہے نا، لیکن ان کی لڑائیوں کا جو مقصد تھا وہ انتقام ہوتا تھا، ظلم ہوتا تھا، بدلہ ہوتا تھا۔ بہادری تھی لیکن وہ ضائع ہو رہی تھی، اس کی جہت درست نہیں تھی، اس کے پیچھے جو انٹینشن تھی، جو ارادہ تھا وہ درست نہیں تھا۔ چنانچہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ان کی جہت درست کر دی کہ وہی بہادری اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کام آئی، اور پھر اللہ کی رضا یعنی ذاتی بدلوں کی بجائے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے بہادری کے جوہر دکھانا، یہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی، اور اس طرح جو عرب کے لوگ تھے وہ اس جہت پر چل پڑے، اور پھر ان کی نیت اللہ کی رضا تھی، غلبہ دین الہی اور رضا الہی، یہ ان کی بہادری کے مقاصد تھے۔ اور اسی طرح عربوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی یہ نوازا نہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں آ گئے۔ بنو ہاشم سب سے اعلیٰ خاندان تھا، تو عربوں میں بھی کچھ ایسی صلاحیتیں تھیں جیسے محققین نے بیان کی ہے کہ اس وقت کے لوگوں کے مقابلے میں ان میں کچھ اچھائیاں بھی تھیں۔ سخی بڑے تھے، لیکن وہی نا، سخاوت تھی لیکن سخاوت کے ساتھ گناہ جوڑے ہوئے تھے، اور نیت درست نہیں تھی۔ گناہ کیسے جوڑے ہوئے تھے؟ شراب اور جوا، وہ سمجھتے تھے سخی ہونے کے لیے ضروری ہے، شراب پیتے اور خوب سخاوت کرتے تھے، شراب کے ساتھ بے حیائی بھی آتی تھی لیکن سخاوت بھی کرتے تھے۔ جوا کھیلتے، جو جوا جیتتا کچھ مال پاس رکھتا، باقی غربا میں بانٹ دیتا۔ یہ شرافت کے لیے لازمہ تھے۔ شراب کو وہ بنت الکرم، کیونکہ انگور کو وہ الکرم کہتے تھے نا، تو شراب کو بنت الکرم سخاوت کے معنی میں آتا ہے۔ تو اس طرح عربوں میں سخاوت تھی، بہادری بھی تھی، لیکن سخاوت کے ساتھ ساتھ یہ دو خرابیاں تھیں۔ ایک تو یہ تھی کہ اپنی میں کے لیے، وہ اپنی ایگو کے لیے کرتے تھے، اور دوسری خامی یہ تھی کہ انہوں نے کئی گناہ جوڑے ہوئے تھے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی تربیت کی تو سخاوت اللہ کی رضا کے لیے ہو گئی، اور گناہوں سے اس کو پاک کر دیا گیا، یعنی ان کی جو یہ خوبیاں تھیں ان کو جلا ملا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی بدولت۔ اور جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ کچھ لوگ تھے جو حنفاء تھے، جو واقعی دین توحید پر کاربند تھے، لیکن ان کی بات چلتی نہیں تھی، تو ان کی سپورٹ کے لیے بھی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ اسی طرح عربوں میں ایک اور چیز جو ہے عفائے عہد، وعدے کی پاسداری، یہ ان میں موجود تھی، اور اس کے لیے وہ بڑی بڑی قربانیاں دے دیتے تھے، دیتوں کے بوجھ اٹھاتے تھے، اپنے خاندانوں کو قربان کر دیتے تھے، بڑے جو ہے نا وہ مصائب کا سامنا کر لیتے تھے، لیکن وعدے کی پاسداری کرتے تھے۔ اور ایک مشرکین مکہ میں یہ بھی تھی کہ وہ صاف گو تھے، اپنی بات جو ہے نا وہ کھلم کھلا، منافقت والا رویہ یہودیوں میں آیا مدینہ منورہ میں، مشرکین مکہ میں یہ چیز نہیں تھی۔ مخالفت ہے تو صاف ہے، اگر تائید میں ہے تو صاف، یعنی یہ کہہ لیں کہ ظاہر و باطن میں یکسانیت بھی، یہ بھی ان کے معاشرے میں بعض لوگوں میں پائی جاتی تھی۔ تو یہ وہ محاسن ہیں جو دور جاہلیت کے عرب لوگوں میں پائے جاتے تھے۔ باقی خرابیاں تو تھیں نا، سالہ سال جنگیں لڑنا، قتل و غارت ہو جانا۔ بعض لوگ تھے جو اپنی بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، یہ رسم عام نہیں تھی، بعض لوگوں میں تھی۔ شرک
غالب تھا، تکرار، لڑائی جھگڑے، بد امنی، توہم پرستی، یہ چیزیں تھیں جو معائب ہیں، اور اخلاق رذیلہ وہ بہت زیادہ تھے، لیکن کچھ ان میں اچھے اخلاق بھی تھے، اور ان کو جلا کر بخشنے یا ان کو درست دینے کی ضرورت تھی۔ چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور انسانیت کی جو خوبیاں تھیں ان کو نکھارا گیا، اور جو خامیاں تھیں ان کو دور کرنے کا اللہ تعالیٰ نے اہتمام فرمایا۔ تو یہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات کے لیے رحمت ہیں۔ اور اگر پھر میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا بہتر ہو، پریشانیاں دور ہوں، تو پھر یہی ہے، اقبال نے جو کہا تھا، قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذبے باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں، بتانے رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ ترانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ تو بہرحال ہماری تمام بیماریوں کا علاج اسی میں ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ کی طرف لوٹیں، اس کی بارگاہ میں عجز و انکساری کریں، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنائیں۔ اللہ تعالی ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو کہ سراپا رحمت ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔